ان 6 باتوں پر میری عمل کیجئے گا، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ان 6 باتوں سے گھر میں غریبی آتی ہے، 6 باتوں سے بہت جلدی گھر میں غریبی آ جاتی ہے۔ دیکھیے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہے، ہم ایسے ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے گھر میں غریبی کیوں آ رہی ہے، ہمارے گھر میں تنگ دستی مفلسی کیوں آ رہی ہے، ہمارے گھر کو پریشانیوں نے آخر کار کیوں گھیر لیا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے، ہم دھیان بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو آج میں 6 چیزوں کو بتاؤں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے آپ، ٹھیک ہے، ویڈیو اسکپ کر دی تو سمجھ لو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ویڈیو میں 6 چیزیں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، الحمدللہ اس کو توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں، تو آپ کو کیا پتہ چل جائے گا، آپ اس سے آگاہ ہو جائیں گے تو پھر اس پر توجہ رکھیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ ان 6 چیزوں سے گھر میں غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، مفلسی آتی ہے۔ تو دیکھیے 6 چیزیں کون سی ہیں۔ نمبر 1، نماز چھوڑنے کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ جس گھر میں نماز چھوڑنے کا ماحول ہوگا، جس گھر میں سارے افراد نماز چھوڑتے رہتے ہیں، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نہیں اترتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس گھر میں رحمتیں نازل نہیں ہوں گی اللہ کی، تو کیا اس گھر میں کیا ہے برکتیں آئیں گی؟ کیا اس گھر میں کیا ہے رحمتیں اتریں گی؟ جس گھر میں نمازی نہیں ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے جس گھر میں نمازی نہیں ہوتے ہیں اس گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس گھر میں تنگ دستی غریبی آتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 2، ماں باپ کی نافرمانی۔ جو بیٹے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، تو اس گھر میں بھی برکتیں نہیں آئیں گی، اس گھر میں بھی رحمتیں نہیں آئیں گی۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی ہے، جو اولاد اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے، اس گھر میں یہ امید لگائی جائے کہ برکتیں اتر رہی ہیں، اس گھر میں یہ امید لگائی جائے کہ برکتیں نازل ہو رہی ہیں، نہیں، بلکہ برکتیں اسی گھر میں نازل ہوں گی جس گھر میں ماں باپ کی خدمت کی جائے گی، جس گھر میں والدین کی عزت کی جائے گی، جس گھر میں ماں باپ کی قدر کی جائے گی، اس گھر میں برکتیں بھی ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے اس گھر پر، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جس گھر میں حرام کمائی آتی ہے، چاہے تھوڑی سی آتی ہو، چاہے کیا ہے بہت زیادہ آتی ہو، جس گھر میں کیا ہے حرام کی کمائی آتی ہے، آپ کو دیکھنے میں لگے گا تو کیا ہے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ رہا ہے، گھر میں بہت زیادہ دولت آ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی ہیں، اس گھر میں غریبی آتی چلی جاتی ہے۔ بعد میں ان کو ایسے وقت اس طرف چلے جاتے ہیں وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مفلسی میں ڈال دیتا ہے، غریبی میں ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرام کی کمائی جس گھر میں بھی آئے گی اس گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں اللہ کی، ٹھیک ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا، کسی کا کیا ہے ناجائز حق مارنا، تو اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے پیسے ہڑپ کر لیے، یا کسی کا کیا ہے کچھ پیسے رکھنے کے لیے دیے تھے، اس نے کیا ہے واپس نہیں کریں، تو ایسے کیا ہے اس طریقے سے اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی، آپ نے کسی کا حق مار لیا، تو سمجھ لو آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی، برکتیں رحمتیں نازل نہیں ہوں گی۔ اور نمبر 5، فضول خرچی کرنے والا، یعنی کہ جو شخص فضول خرچی کرتا ہے، یعنی کہ جو ضروریات ہیں، جس کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا، ایک سے ایک کیا ہے گاڑیاں خریدنا یا کاریں خریدنا، تو کیا ہے ضرورت جتنے سے پوری ہو رہی ہے اس سے زیادہ اور خرچ کرنا، یہ فضول خرچی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فضول خرچی کرنے والا بھی ایک نہ ایک دن غریبی میں چلا جاتا ہے، تنگ دستی میں چلا جاتا ہے۔ تو فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، شکر ادا کریں، غریبوں میں تقسیم کریں، غریبوں میں بانٹیں، ٹھیک ہے۔ اس پیسے کا اچھا استعمال کریں، اس پیسے کو اچھی جگہ لگائیں، انشاءاللہ الحمدللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور نمبر 6، شکر ادا نہ کرنا، یعنی کہ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو پیسے سے نوازا ہے، تو اس پیسے پر اللہ کا شکر ادا کیجیے گا، الحمدللہ کیجیے گا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ تو نے مجھے دولت سے نوازا ہے۔ آپ شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، اللہ پاک ضرور کیا ہے آپ کی کمائی میں برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے گھر میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا
दूंगा। अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे, शुक्र अदा नहीं करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, हमें हर हाल में अपनी ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र एहसान अजीम है कि तूने हमें अपनी तरह तरह की नेमतों से नवाजा है। ठीक है, इन 6 बातों पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह घर में बरकतें भी आएंगी, रहमतें नाजिल होंगी और घर से तंगदस्ती मुफलिसी सारी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, इन 6 बातों पर मेरी अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस इन चीज़ों से आगाह हो जाएं और उनके घरों में भी बरकतें उतरने लगें। और बिलखुसूस मेरा पैगाम यही है कि आप नमाजों की पाबंदी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।